میں نے جگن کو انوائٹ کیا ہے. جگن کاظم کو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بہت ببلی ہے, خوش نظر آتی ہے, شرارتیں کرتی ہے سیٹ پر, بہت جنرس ہے, بہت ساری کھانے کی چیزیں لے کر آتی ہے, کبھی کسی کو نہ نہیں کرتی. لیکن اس سارے ببل کے اندر, اتنے بڑے ببل میں کیا چھپا ہے, آج معلوم کریں گے. جگن جگن کیسے بنی, اس کا اصلی نام کیا ہے, کیا جگن ہی اصلی نام ہے, یہ سب پوچھیں گے. کیوں جگن, یہ جگن کیسے نام بنا, ریئل نام کیا ہے, یہی ریئل نام ہے؟ اصل نام از سیدہ مہر بانو کاظم. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں بالکل بھی سیدہ مہر بانو کاظم ہوں. تو یہ خود کو دیا نام یا کسی اور نے دیا؟ میری بہن کا نام شہر بانو تھا, سیدہ شہر بانو کاظم. تو آپاز نے, بڑی ہے جو بڑی ہیں 2 سال بڑی ہیں, ان کا نام اب ان کو چنکی بلاتے ہیں پیار سے. نہیں, شدید پولیٹیکلی انکریکٹ نام نا, کہ بیچاری کی آنکھیں ایسی سی تھی تو اس کا نام چنکی رکھ دیا. اب بندہ بتائے تو بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کا نام اسد ہی ہے, اس کی ابھی بھی عزت برقرار ہے بیچارے کی. جگنو ہونا تھا بیکاز آف جگنو آپا, جگنو محسن, ان سے بہت لاڈ تھا میری امی کا, ابھی بھی ہے. تو انہوں نے ان کے نام کے پیچھے مجھے کہتی یہ دیکھو جگنو جیسی لگتی ہے تو اس کو بھی جگنو, بیکاز آئی واز اے ڈنگر. تو the name just changed into Jugan over time because Jugnu بھی نہیں. Why do you call yourself dangar? I'm very much a dangar. I'm a happy dangar. Like I'm quite like I'm وہ جو کہتے ہیں نا مائی مونڈا. ڈنگر مائی منڈا ٹائپ. نہیں تو پھر ڈنگر کون سا؟ ڈنگر بھی تو بہت سارے ہیں. جو کالا سا ہوتا ہے, جو تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے مگر معصوم بھی ہوتا ہے بیچارہ. اچھا, کیا بندر یا کون سا, which dangar do you think you are? If I say a cocker spaniel, people will be like, oh that's so adorable. No, but I find myself more cocker spanielish than anything else. کیونکہ مجھے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا نا مہرین جبار نے کہ آپ اپنے آپ کو کون سا جانور سمجھتی ہیں, تو میں نے کہا میں سوان. سوان تو بن سکتا, سوان تو ہے نا. تو تم اپنے آپ کو کاکر اسپینیل, تاکہ گودی میں لے سکیں, پیار کر سکیں, لاڈیاں ہوں, کان بھی اور وہ سارا کچھ. پیدا کہاں ہوئی؟ لاہور گنگا رام ہاسپٹل میں. کیا دن تھا, بارش ہوئی تھی, طوفان آیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آندھی طوفان اور کچھ بیڑا غرق سا ہوا تھا. بٹ 7th of January I was born in Ganga Ram Hospital. It was I think a frightening experience for everyone. No, I think you're adorable. اچھا, اتنے جنرس کیسے ہو, یہ کہاں سے آیا؟ I think میری نانی, because میرے پیرنٹس کیونکہ کسی سیٹ پر تم خالی ہاتھ نہیں جاتی. آ جائی نا, آ جائے نا بھاگتی. نہیں, I'm sure گاڑی میں کچھ نہیں, گاڑی میں کچھ بھی نہیں, صرف ایک کٹا ہوا سیب ہے. ڈرائیور کو بھیجا ہوگا, ڈرائیور کو کچھ لے آؤ, ہے کچھ نہیں تو خطائیاں لے آؤ, کچھ لے آؤ کچھ. ایکچولی میری نانوں کی اور ابو کی ایک یہ کمبینیشن ہے. میرے ابو کبھی بھی کہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے, اور میری نانی ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنوا کے ان کو کھلا رہی. بچپن کیسا تھا, تینوں بہن بھائی کزنس کے ساتھ شرارتیں؟ کافی زیادہ شرارتیں, ٹو اے پوائنٹ ویئر وہ جو ہوتے نہیں ہیں بچے جن کو ADD ہوتا ہے اور ہائپر سے ہوتے ہیں. درخت چڑھے؟ درخت بھی چڑھی, درختوں سے گری بھی. کرکٹ کھیلی؟ کرکٹ بہت کھیلی, بہت لڑکوں کو مارا, لڑکیوں کو بھی مارا, مطلب بچپن سارا مارتے کٹتے ہوئے آرے بازار. اور مار کھائی؟ نہیں, کبھی ماں باپ سے مار کھائی بہت زیادہ, کیونکہ وہ باقیوں کا سب کا جو ہے وہ حصہ میرے اوپر نکال دیتے تھے. بٹ کبھی کسی کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی سے مار اس طرح سے نہیں کھائی, وہ آگے جا کے کھائی. Your parents divorced when you were? They divorced when I was 9. لیکن ان کی سیپریشن ہو گئی جب ماما پریگننٹ تھی میرے بھائی کے ساتھ, اور میرے بھائی میں اور میرے میں 13 ماہ کا فرق ہے. سو میں کچھ مہینوں کی تھی, ماما واز ایکسپیکٹنگ مائی بردر. اس وقت سیپریشن ہوئی, پھر واپس پیچ اپ, پھر بریک اپ, مطلب کچھ وہ تماشا ہی چلتا رہا, مطلب بٹ اس کے بعد کچھ حالات ٹھیک نہیں ہو پائے. اینڈ پھر آئی تھنک 7-8 سال سیپریٹڈ رہے. اینڈ دین میرے ابو کی جب پھر انہوں نے, میری امی نے بھی ان کو پش کیا کہ کر لو شادی یہ وہ, تو پھر انہوں نے طلاق لی ایک دوسرے سے. تو کیسا رہا؟ مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ کیسا ہوتا ہے ماں باپ کا ساتھ رہنا, تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو وہ ایک ہوتا ہے نا خواہش کہ ہائے جیسے اماں ابا پہلے تھے ویسے ہو جائیں, کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں, دوسروں کے گھروں میں جا کے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے, ایسے ایسے اچھا ہوتا ہے کہ اماں بھی ہیں ابا بھی ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ 5 دن ہفتے کے ہم ماما کی طرف ہوتے تھے, ویکینڈ پہ ڈیڈا کے گھر ہوتے تھے. ابا بہت اسٹرکٹ تھے,
मामा भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रिक्ट थे. डैडा बहुत कंजर्वेटिव थे. शलवार कमीज़ पहननी है, अगर शलवार कमीज़ पहनी है तो इतने बाजू भी नहीं पहनने, फुल बाजू होने चाहिए. बहुत ओवर प्रोटेक्टिव बेटियों के बारे में, स्पेशली मेरे साथ बहुत वो होते थे. बहन मेरी दूसरी, और मेरे अम्मी जो हैं वो जीन्स टी शर्ट जो मर्ज़ी पहनो. कपड़ों से लेके मामा को इशू नहीं था कि अगर मैं थोड़ा बहुत जो है वो आर्ट्स की तरफ आऊँ. माय फादर इवन दो उनका बड़ा रुझान था मीडिया एंड आर्ट्स. बिल्कुल वो मीडिया में थे, अपने टॉक शो करते थे. और तो उनको ये था कि बेटियों को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इवन तो जब हम छोटे थे तो मॉडलिंग वगैरह, एड्स वगैरह में इजाज़त थी. मुझे एक दफ़ा फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल था, उसमें होस्टिंग की इजाज़त मिली. वो भी क्योंकि उस्मान पीरज़ादा ने इजाज़त ली स्पेशली कि इसको प्लीज़ करने दो. तो माय फादर सेड कि चलो ठीक है क्योंकि होस्टिंग है, मगर कपड़े ऐसे और ये और वो सारी बातें मान ली गई और वो हो गया. लेकिन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग अब्बा की तरफ से, और अम्मी का गुस्सा तेज़ था लेकिन वो उस तरह से कंजर्वेटिव नहीं थी. क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हें कास्ट कर लूँ तो मुझे पता था कि इजाज़त नहीं मिलेगी. तुमने भी कहा नहीं मिलेगी, वहाँ से भी जवाब. और मैंने आपको कहा कि आप पूछें ज़रूर, क्योंकि मुझे शौक बहुत था. बहुत ज़ोर का शौक था, लेकिन इजाज़त. स्कूल में क्या करती थी, कहाँ पढ़ा, और फिर बाहर कैसे चली गई? स्कूल लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ी. डिफेंस वाली जो ब्रांच है नीलम हुसैन की जो है, वहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल था. मैं बहुत हाइपर थी. मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी, और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड. मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट में. टीचर ने डांटा और कहा कि अब यूनिफॉर्म गंदा क्यों है, तो अगले दिन तस्मों से अपने स्नीकर्स कानों में, फ्लीट बूट होते थे सफ़ेद वाले, वो बांध के स्कूल आ जाना कि जो करना है कर लो. फिर डांट पिटनी. तो टीचर के लिए अगले दिन केक बना के लाना मनाने के लिए, लेकिन उस केक में मिर्चें होना और ब्लीच डाल के ले आना. मतलब कोई तरीका मैंने नहीं छोड़ा टीचर्स को टॉर्चर करने का और अपने आप को एक्सपेल. जाती थी घर, फिर क्या होता? घर तो जाती थी तो मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल करती थी, और जो वाइस प्रिंसिपल करती थी, वो अल्लाह उनको खुश रखे जो मैंने उनका हाल किया है. वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि स्कूल सिस्टम्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे पागल होते हैं. मुझे बेसिकली मैथ्स की और उर्दू की समझ नहीं आती थी. मेरे वो जो कहते हैं ना पल्ले नहीं पड़ता था. डांटे पिटती थी. उन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से मैं सारा गुस्सा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी निकाल देती थी. फ्रस्ट्रेशन, समझ नहीं आती थी. हम लोग नहीं रिकग्नाइज़ करते ना, अब करना शुरू किया है कि बच्चों को भी मसाइल हो सकते हैं पढ़ने के. चीज़ नहीं समझ आती, हर बच्चे का हर चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं होता. तो बहुत स्ट्रगल किया स्कूल में. When you share so much and talk so much and you're so funny and naughty and I think such an extrovert, is it because parents साथ नहीं थे कि इससे पहले कि कोई पूछे तो मैं पहले ही बता दूं? क्योंकि इतनी डांट खाई बचपन में हमेशा, और हमेशा यही बताया गया कि बेवकूफ़ हो, झल्ली हो, स्टूपिड हो, दिमाग नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ बन नहीं पाओगी. तो जब भी ज़िंदगी में कुछ अचीव भी किया तो ये महसूस हुआ कि जैसे ये तो वैसे ही हो गया, ये दिस मस्ट बी समथिंग बाय लक. ये तो मेरी वो जो कहते हैं ना औकात ही नहीं है मेरी वाला जो एटीट्यूड है. तो फिर इससे पहले कि कोई मजाक उड़ाए मैं अपना मजाक उड़ा देती थी, और अभी भी उड़ाती हूँ. इससे पहले कि कोई तनकीद करे मैं अपनी तनकीद इतनी कर देती हूँ कि अगले कहते हैं इसको अब हम कहें क्या, इसने तो अपनी खुद ही इतनी वो जो कहते हैं ना बिस्ती कर दी है. सो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स. बट येस, बिकॉज एक वो डिज़ायर थी ना कि कहीं से लाड मिल जाए. दोनों हर वक्त लड़ रहे होते थे और एक दूसरे के मतलब वो जो कहते हैं ना पड़े हुए होते थे एक दूसरे को. मामा के घर जब वापस आना संडे की वो मतलब वीकेंड की रात थी, उस वक्त आई थिंक फ्राइडे होता था. फ्राइडे सैटरडे थोड़े दिन के लिए था, कुछ दिनों के लिए आया था, फिर उसके बाद स्विच ओवर हो गया था. फिर तो मतलब जब वीकेंड से वापस आना तो उस रात को और अगला दिन मामा और डैडा की लड़ाई चलते रहना. 2-3 दिन सुकून होना, फिर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाना क्योंकि अब डैडा की तरफ भेजना है. वो कह रहे हैं 4 बजे भेजना है, मामा कह रही है नहीं ट्यूशन से फारिग 5 बजे होंगे तो 6 बजे आएंगे. फिर वहाँ पे जाना तो उधर मूड ख़राब होना. तो वीकेंड का तो हमेशा ही बेड़ा गर्क होता. तो मतलब कॉन्स्टेंटली लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद. अक्सर मैं आई थिंक इश्यूज़ इसलिए क्रिएट करती थी या मसला कोई क्रिएट करती थी कि अटेंशन हट जाए उस चीज़ से. अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, आप कोई चीज़ गिरा दो तो 2 सेकंड के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना. अगर 2 लोग लड़ रहे हो, आप उनसे ज़्यादा ऊंचा कुछ कर दें तो उधर उनकी तवज्जो जो है वो शिफ्ट हो जाती है. तो इट वॉज अ लॉट ऑफ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग एंड पढ़ोइंग एट ईच अदर. बड़े साल तक झगड़ा चलता रहा. बड़ी बहन का क्या रिएक्शन?
آپا بہت تحمل والی کوائٹ. اچھا. آپا از این انٹروورٹ, آئی ایم این ایکسٹروورٹ. اور بھائی؟ چھوٹا بھائی بھی انٹروورٹ ہے زیادہ. آئی واز 4 years old. مجھے کسی نے پوچھا بڑی ہو کے کیا بنو گی, میں نے کہا بڑا ہو کے ایکٹر بنوں گا. آئی وانٹڈ ٹو بی امیتابھ بچن. I didn't want to be Sri Devi or Madhuri or any of these. I wanted to be Amitabh Bachchan. So then how come you اور took on everybody? Because دونوں کو وہ دونوں So perfect you- children تھے نا. I don't think so کہ perfect children ہونا ہے. I feel کہ you became their support, their back. وہ تو اب نا, وہ تو اب جا کے. But as a child also. اس وقت اسد کو میں پروٹیکٹ کرتی تھی. You became the mom. ان اے سینس. اور ہم دونوں کی مام آپا تھی. سو ہم دونوں کی مام آپا تھی, اسی لیے آپا جو ہے نا وہ بڈھی روح سب کہتے ہیں کہ یہ تمہاری. بچے کرتے ہیں یہ, ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے سروائیول کا. جہاں سے کمی ہو رہی ہوتی ہے then they start taking care of each other. Yeah. I think that's what happened. So Appa became our parent. I started becoming Asad's sort of protector and keeping an eye on him. اور اسی طرح کچھ ہمارا چائلڈہڈ گزر گیا. And who was keeping an eye on you? آپا بیچاری کوشش کرتی تھی, بٹ مطلب اٹ واز ون آف دوز تھنگس کہ اس کے اپنے اتنے مسائل. Were you keeping an eye on yourself? Not really. I was too busy sort of trying to figure out کہ میں نے کرنا کیا ہے. میرے زندگی میں گول یہ تھا کہ کسی طرح ان سب سے جان چھڑاؤ اور بھاگو, کیونکہ یہ تو مجھے سمجھتے نہیں ہیں, تو اب میں کسی طرح نکلوں یہاں سے. اور بھاگی کینیڈا؟ مطلب بھاگی اس لحاظ سے کہ مطلب سارے ہی فیملی کے بچے باہر جاتے تھے پڑھنے کے لیے, تو میں نے بھی اپلائی کیا. سب نے کہا اس کا ہو گیا داخلہ تو دیکھیں گے. پھر میں کنیڈ بھی گئی 2 سال کے لیے, ایف اے کیا وہاں سے. کنیڈ سے جب ختم ہو رہا تھا ٹائم تو میں نے ویسے ہی اپلائی کر دیا 4-6 یونیورسٹیز میں ادھر ادھر. تو میری کینیڈا میں ایک یونیورسٹی, دا یونیورسٹی آف ویسٹرن آنٹیریو, جس کو اب ویسٹرن یونیورسٹی کہتے ہیں, دیو چینج دا نیم. ویسٹرن یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. اب اچھی یونیورسٹی, ساتھ میں اس زمانے میں انہوں نے $4,000 اسکالرشپ بھی دے دی. تو وہ ہو گیا. صرف ان کی یہ چیز تھی کہ پہلے سیمیسٹر کے بعد ہم گیج کریں گے کہ ہم نے آپ کو رہنے دینا ہے کہ نہیں, بیکاز ایف اے کو وہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے. تو میں پھر وہاں چلی گئی. جانے سے پہلے رونے پٹنے, مر جاؤں گی, گر جاؤں گی, گاڑی کے نیچے اپنی آپ کو کوئی ڈرامہ نہیں چھوڑا, ماما نہیں جانا نہیں جانا. فائنلی پھر میری خالہ ریحانہ سہگل نے اور 2-3 اور لوگوں نے سمجھایا کہ خدا کا واسطہ جانے دو. اینڈ ہم اکثر اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ انسان نہیں ہے گھر میں, جس طرح پیٹس کے نہیں ارد گرد ہم بات کرتے. ہم تو پیٹس کو بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ہماری ایڈلٹس کی طرح یہ ہمارے کمپینینز ہیں. تو میرے اراؤنڈ باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے اس نے واپس آ جانا ہے, شرط لگا لو 3 مہینے میں 3 مہینے کیا 2 دن میں آ جائے گی. اس نے وہاں پہنچ کے اس نے پیسے ضائع کرنے, ہر چیز غرق کرتی ہے. یہ وہ ساری باتیں ایسے میرے دماغ میں جا کے بیٹھی کہ میں نے قسم کھا لی کہ مر جاؤں گی مگر ڈگری ختم کرے بغیر نہیں واپس آؤں گی. اور کیا پڑھا؟ تو کینیڈا چلی گئی. پڑھا کیا؟ وہاں پہ جا کے میں نے میڈیا انفارمیشن ٹیکنوکلچر اینڈ سوسیولوجی ود اے مائنر ان سائیکالوجی. سو یہ سبجیکٹس میں نے پڑھے. اچھا وہاں چلی تو گئی. وہاں سے میری امی کا پہلے ہی ہفتے کے بعد جب میری ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا ایک بات میں بتا دوں, ایک ایکٹنگ کا کورس لیا, ایک کوئی تم نے اس ٹائپ کی چیز کی جس میں مجھے کہتی کیونکہ تمہاری ساری انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹرانسکرپٹ گھر آئے. میں آن لائن اپنا رزلٹ دیکھتی ہوں, یوزلی ٹرانسکرپٹ اسٹوڈنٹ کو میل ہوتی ہے نا, بٹ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ پیرنٹس کو بھی ایک کاپی آئے. تو وہ پارٹ آف دا ڈیل تھی کہ ہر ٹرانسکرپٹ ہر سیمیسٹر کا جو رزلٹ ہے وہ ماما کے پاس جائے گا. اور اس پہ ڈپینڈ بھی کر رہا تھا کہ میں رہوں گی کہ نہیں اس یونیورسٹی میں. اتنی کیا خار تھی شو بزنس سے؟ I've always wondered. I was 4 years old. مجھے کسی نے پوچھا بڑی ہو کے کیا بنو گی, میں نے کہا بڑا ہو کے ایکٹر بنوں گا. I wanted to be Amitabh Bachchan. I didn't want to be Sri Devi or Madhuri or any of these. I wanted to be Amitabh Bachchan. I had no idea that I was female or male. مجھے یہ نہیں پتا تھا, مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں نے بڑے ہو کے امیتابھ بچن بننا ہے. تو وہ تو میں نہیں بنی, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت سے کمپلیکیٹڈ سرجیکل پروسیجر سے شاید گزرنا پڑتا, اور قد کی مناسبت سے تو وہ چیز پاسبل ہی نہیں تھی. قد بھی بڑا کر دیتے, قد بھی کر دے, ہڈیاں یہ وہ, بٹ وہ تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, اور نہ ہی اس طرف کوئی رجحان ہے میرا. لیکن یہ ایک چیز تھی, ایک فطور تھا, اور میں فیسنیٹڈ تھی ناٹ بائی دا تصویریں اینڈ وہ جو آج کل کے بچے بہت امپریس ہو جاتے ہیں نا فیم سے, کہ ہائے سیلفیاں اور یہ اور وہ, اور لوگ آ کے کہتے ہیں اور آٹوگراف. مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے.
सोशल मीडिया पे। तो फिर कहाँ क्या मुझे शौक था एक्टिंग का। मैं जब लोगों को मुझे सिर्फ जब मैं लोगों को देखती थी उनके एक्सप्रेशंस को, मैं कहती थी असल में अगर ये नहीं हो रहा लेकिन ये कर रहे हैं ऐसे कि जैसे ये असल में हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो भी वो बात कर रहे हैं उससे मुझे रोना भी आ रहा है। जब पहली दफ़ा Did you want to disappear into something else? I wanted to morph into every person that I saw on screen. वो एक मूवी थी लम्हे, मेरी नानो देखा करती थी उसको, बार बार वो अपनी उस पर देखती थी। लम्हे में श्री देवी का जो रोल था, आई वॉन्टेड टू बी दैट वन, कि वो उसने अपनी माँ का भी रोल प्ले किया, फिर उसने अपनी उसका भी, और जबकि बड़ी ट्विस्टेड सी फिल्म है कि मतलब पहले बंदे को माँ से प्यार है और उसके बाद फिर बेटी से शादी कर लेता है, बट इट जस्ट फैसिनेटेड मी दैट वर्ल्ड। मुझे ओल्ड स्कूल सिनेमा, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बड़ा पसंद था, आजकल का नहीं मुझे समझ आता सिनेमा। माय फेयर लेडी, so you are a romantic actually, वेरी वेरी चीप डिस्को रोमांटिक ना, मतलब कभी कभी बैठे बैठे ड्रीम्स हो रही होती है। नाइट इन शाइनिंग आर्मर अभी भी आने, तो क्या ख्वाब देखती थी जब छोटी थी? You know, अमिताभ बच्चन के अलावा क्या? कोई नहीं, वो तो मैंने उस बंदे को बनना था ना। वो जो कहते हैं ना कि आपको क्रश होता है किसी पे या आपको कोई, आई डिडंट लाइक हिम, आई वांटेड टू बी हिम। Any other person you wanted to be? Then as time, अब तो खैर मेरिल स्ट्रीप बंदा बन जाए तो क्या ही मतलब उस किस्म के कैलिबर और लेवल का वो खूबसूरती और ब्यूटी वाला एलिमेंट मुझे नहीं। पहली दफा कब आया काम to be an actor? What was that moment? मुझे मशल पीरज़ादा ने एक प्ले में कास्ट किया था, थिएटर कांट यू सी, और वो जब प्ले उसने ऑफर किया तो मैंने कहा ठीक है डन है। वो अब 4th इंटरनेशनल पब्लिक फेस्टिवल हो गया है, उसके अगले साल अब अभी आप कनेड में हो? अभी हम कनेड पहुंच गए हैं, और मशल हु इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, माई कज़न एज वेल, तो मशल ने कहा कि करना है। मैंने कहा मामा से इजाज़त ले लो, मैं कर लेती हूँ। कहती है कि वो तो मतलब अब सबकी मामा से जान निकले, तो शी वेंट, शी बेग्ड, प्लीडेड, because I also went to your mother, I wanted to cast you in the film that you मुझे याद है, and I desperately want to। मैं आज भी अपनी अम्मी को कहती हूँ आपने मुझे समीना खाला के साथ काम करने दिया होता तो आज, कहती है आज और क्या आज, मैंने कहा आज मैं फिल्म स्टार होती। मतलब यू सी हमारे यहाँ तो 2-3 फिल्में करके लोग अपने आप को स्टार बुलाना शुरू कर देते हैं, 3 तो मैंने भी कर लिया। अच्छा नहीं, तो मशल के साथ मैं पहले मैं साथ गई मशल के, फिर मैं अकेली गई, फिर कस्मे वादे, फिर मतलब मैं ये करूँगी, अच्छा मेरा ऐसा रिज़ल्ट आएगा, ये होगा वो होगा। एक हफ़्ता इंसान भी बनी, फाइनली शेड ठीक है, लेकिन अगर रिहर्सल बीनों के घर में होंगी यानी कि मशल के घर में। एंड शी सेड अच्छा वो हो गया सब कुछ, अब परफॉर्म भी कर लिया। 3 रातें मेरी माँ नहीं आई मुझे देखने, और मुझे सबसे ज़्यादा शौक था कि मामा, अच्छा डैडा को तो बताया ही नहीं ना, अब्बू को तो मेंशन भी नहीं किया कि ये चीज़ हो रही है, और क्योंकि थिएटर प्ले था तो इसलिए किसी को क्या उसका मतलब कौन सी उसकी को पब्लिसाइज होना था वटेवर, तो डैडा को भी नहीं बताया। द होल डील वाज कि नहीं बताना। आप आई, मेरी बहन आई, और साथ में एक टेडी बेयर भी लेके आई और एक रोज़ भी लेके आई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे करते हैं और ये बड़ी एक वो दूसरे की हौसला अफजाई करने वाली चीज़ होती है। फिर लेके आई तो मैं तो मतलब आई वॉज बोल्ड ओवर, दैट्स व्हाट आई मेंट विद आपा वाज मोर द मॉम एंड सपोर्टिव। वो प्ले हुआ, फिर उसके बाद योर नेव्यू शरियार अपना शेरू जो है उसने किया, शरियार कुरैशी ने अपना प्ले किया, उसमें मैंने किया। फिर द हेडलेस हॉर्समैन एक प्ले किया, आयशा हामिद है उनके बेटे ने। तो मतलब बहुत से डिफरेंट इस किस्म के थिएटर की चीज़ें आती रही। उस वक्त इजाज़त भी नहीं मिलती थी किसी को करने की, ऊपर से अंग्रेज़ी थिएटर था और अंग्रेज़ी कमर्शियल टाइप बट नॉट सो मच। फिर हम स्पॉन्सर्स के पास जाते थे, मिन्नतें करते थे, पैसे देते थे, कोई 10,000 दे देता था, कोई 5,000 दे देता था, तो हम हॉल बुक करके कर लेते थे। पैसे कुछ नहीं बनते थे, लेकिन एक वो जो है था ना एक डिज़ायर है, वो जो चीज़ के निकले, तो उसकी वजह से मेरे कनेड के 2 साल जो हैं वो थोड़े सुकून से निकल गए, क्योंकि हर कुछ महीने के बाद कुछ हो रहा होता था। कनाडा गई तो बैन लगा दिया। खैर उधर बड़ी मेहनत करके पढ़ लिख के सारा कुछ करके बीच में आती थी तो कोई फ़ोटोशूट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ऐसे से किया कि मामा वो मेरे थोड़े से पॉकेट मनी बन जाते हैं तो प्लीज़ तो वटेवर, तो वो चुप हो जाती थी। व्हेन आई स्टार्टेड परसुइंग इट फुल टाइम इन कैनेडा, दैट्स व्हेन, उस वक्त तक माई फादर हैड पास्ड अवे। उस वक्त मामा कॉल्ड मी एंड सेड कि इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, अगर पढ़ लिख के यही गंद करना था तो फिर मैंने क्यों इतने पैसे ज़ाया किए। That's when I turned to her and said, ममा आपके सारे दोस्त मीडिया से रिलेटेड हैं, मोस्ट ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स आर फ्रॉम द मीडिया, ये आपको गंद क्यों लगता है? कहती है उन लोगों को जो हैं भी इस मीडिया में वो आपस में पूरी फैमिलीज एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और मैं तुम्हारे साथ सेट्स पे नहीं जा सकती, मैं तुम पे नहीं नजर रख सकती। तो आई वाज लाइक ममा आई एम इन कैनेडा, व्हाई यू वरीड?
وہ کیا میرے منہ کو بات آئی کہ اینڈ میں تو جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی پہنچ تو میں پھر واپس پاکستان ہی گئی. ایک فلم کی تھی نا وہاں پہ, ایک فیچر فلم کی, کچھ پلیز کی, ایک 2 میوزک ویڈیوز کی, ایک سافٹ ڈرنک کی ڈائٹ برانڈ ہے اس کا کمرشل کیا, ادھر ایک اخبار ہوتا ہے اس کا کمرشل کیا. مطلب 6-8 مہینے میں بہت سا کام کر لیا, اور اس سارے کام کے جو پیسے تھے وہ جمع کر کے اپارٹمنٹ کی ڈاؤن پیمنٹ دے دی. شادی کر لیتے. اللہ کی قسم مذاق مذاق میں بات شروع ہوئی تھی, وہ کچھ 4 گھنٹے بعد شادی ہو گئی. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ تو بندہ 20 سال 40 سال کام کرتا ہے تو 5 مرلے کا گھر بناتا ہے شاید, اگر حلال کی عزت سے روزی روٹی کمانے کی کوشش کرو تو. وہ ہوا, وہاں سے پھر یہاں آئی چھٹیوں میں اس سب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور کچھ فرینڈس کی 2 بڑے کلوز کینیڈا کی فرینڈس کی شادی تھی. اس شادی کے لیے آئی, حمزہ کے ابا ٹکرے, چھپ کے نکاح کر لیا, بہت کیوٹ بننے کا شوق ہے. ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو شادی کر لی اور کینیڈا واپس ہی نہیں گئی. یہ کیسے ہوا؟ پیار نہیں ہوا؟ نہیں, ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو ایک ہفتے میں پیار ہو گیا. ایک ہفتے میں کیسے ہوتا ہے پیار؟ نہیں, جب شکل بہت اچھی ہو اگلے کی تو پھر ہو جاتا ہے نا. پیار تھا یا دیوانہ پن؟ نہیں, دیوانہ پن نہیں تھا, جو تھا وہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑی غلط بات تھی کیونکہ وہ اس نے مجھے کہا آفٹر 1 ویک, مطلب کیا وہ سب کچھ ہوا جو ہونا ہوتا ہے پیار میں, وہ پھل جھڑیاں اور وہ سب فائر کچھ ہوا. کریکرز اینڈ ہی واز مطلب 6 فٹ 4 انچ کا, نیلی آنکھیں, سانگز اینڈ وہ جو جتنا رومانٹک سنیما وہ ساری جو سنیما میں تماشے تھے نا وہ سارے کے سارے ہو گئے ایک ہفتے میں. مطلب اب پاکستان میں کہاں اتنی فریڈم ہوتی ہے کہ آپ وہ باقی بھی سب کچھ کر لیں جو سنیما میں ہوتا ہے, لیکن جتنا ہو پاتا تھا, یعنی کہ صبح نکل گئی, کوئی کہانی ڈال کے تو ہینگ آؤٹ کر لیا, پھر واپس آئے, پھر کوئی بہانہ مار کے کہانی ڈال کے نکل پڑے. بیکاز ایون تو میں کینیڈا میں رہ رہی تھی, یہاں پہ آ کے وہ کھلی چھٹی نہیں تھی, جبکہ میں اکثر ماما کو کہتی تھی کہ ماں میں وہاں پہ جب مرضی جاؤں جب مرضی آؤں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. یہ کیا بات ہے کہ اتنے بجے تو مطلب 12 بجے واپس پہنچو تو یہ تمہاری ڈیڈ لائن اور یہ تمہارا کرفیو. تو شادی کیسے کر لی؟ وہ جا کے نکاح کر لیا. کراچی گئی تھی کچھ کام کرنے کے لیے, وہ 1 ہفتہ وہاں کراچی میں ہی تھی, شادی بھی کراچی میں تھی, میں رہتی لاہور میں ہوں. کراچی میں شادی ہو رہی ہے, اس دوران ملاقات ہوئی. شادی کے بعد گھر آئی تو میرے کزن کو ملنے کے لیے آیا تھا یہ شخص, تو میری اس سے وہاں ملاقات ہوئی. اگلے دن صبح اس کا مجھے فون آ گیا. اب میں بھی پاگل, اس کو نمبر اپنا اسی وقت دے دیا. اس نے مجھے صبح فون کر لیا اور کہا کہ چلو ناشتے پہ چلیں. اب یو نو وین یو لاہوری اینڈ پاکستانیز ڈو اے لاٹ آف صبح ناشتے پہ چلے گئے. وہ ہم ناشتے پہ گئے تو وہ کیوٹ اینڈ آکورڈ اینڈ یہ وہ, تو وہ گلاب کا پھول ساتھ لے کے, مطلب اس قسم کی کچھ رومانٹک 6-8-10 چیزیں اس نے کی ان اے اسپین آف اے ویک, جتنا ہم مل پائے. میں نے اس کو میں نے لٹرلی ایک سنڈے کو ملے, اگلے سنڈے کو میں نے کہا کہ میری کل لاہور کی فلائٹ ہے اور پھر میں واپس جا رہی ہوں کینیڈا. تو یہ بہت اچھا وقت گزرا. ہم مطلب وہ جو ٹپکل رومانٹک کہ چلو پھر ہم ای میل پہ رابطے میں اور فون پہ باتیں ٹائپ کریں گے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, ہماری کوئی عمریں تو نہیں ہے نا یہ حرکتیں کرنے کی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے تم رک جاؤ نا. میں نے کہا میں نہیں رک سکتی, میں کام کرتی ہوں وہاں پہ, میرے 6 آڈیشنز لائنڈ اپ ہیں. میری مووی کی اب مطلب 4-5 فیسٹیولز میں لائن اپ ہوئی تھی, اور میرا وہاں پہ ایز دا مین لیڈ, ایز دا فیس آف دا مووی جانا ضروری تھا. میں نے گھوم کے اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلو اگر واٹ ول میک یو اسٹے. میں نے کہا دس واٹ از دس ریلیشن شپ, پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1 ہفتے میں اب ہم مطلب تھوڑا سا ان ٹچ رہتے ہیں, پھر کوئی بات ہوگی تو پھر دیکھیں گے. تو اس نے کہا اچھا شادی کر لیتے ہیں. اللہ کی قسم مذاق میں بات شروع ہوئی تھی, وہ کچھ 4 گھنٹے بعد شادی ہو گئی. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ وہ کولنس میں کہتے ہو کہ ہاں یار میں ایک پورا بول لال مرچوں کا کھا سکتا ہوں, تو آپ پھر کھا جاتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ 4 دن تک ہسپتال میں پڑے ہوتے ہو. تو یہ وہ والی چیز ہوئی کہ مطلب مذاق میں ایک بات شروع ہوئی, اور جب وہ قاری صاحب سامنے آئے تو میں نے نہیں, ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں تراہ نکل گیا نا, I don't want to do this. But obviously اب گٹس بھی نہیں بن رہے تھے. You see when you don't know someone that's why you shouldn't marry them, because پھر آپ اگلے کو کہہ نہیں سکتے کہ میں نے نہیں تم سے شادی کرنی. اب وہ ایگو میں اور میری بےزتی ہو جائے گی, اور میری وہ کیا مطلب یو نو ہی از گوئنگ ٹو تھنک آئی ہیو نو گٹس. تو میں نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ. تم نے وہ سب کچھ کیا جو تمہاری اماں نہیں چاہتی تھی کہ ہو, اور وہ سب کچھ ہوا. اچھا اس کے بعد آپ سوچیں کہ رات کو جب فون کر کے بتایا, I want to know how did you break the news? I didn't break the news broke me. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ماما ایک بات بتانی ہے. اچھا ان دنوں میں میرے بھائی کا
कि इंगेजमेंट प्लान हो रही थी. उसकी मंगनी थी कुछ दिनों, उसकी 2 दिन बाद मंगनी थी और उसके बाद मैंने चले जाना था वापस कनाडा. अब मैं कंफ्यूज्ड कि मंगनी के लिए भी तो जाना है, क्योंकि भाई अपना ही भाई है, भाड़े का तो नहीं लिया हुआ, तो वो भी करना है. तो मैंने कहा पहले बता दूं. मैंने कहा वो मामा मैंने शादी कर ली. शी थॉट दिस वाज अनदर वन ऑफ माय स्टूपिड जोक्स. पहले तो उनको कन्विंस किया, फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने क्यों कन्विंस किया, ये तो कहनी ज़रूरी नहीं थी. बात किसी बहाने से वापस कराची आ जाती, फिर बता देती उनको. मैंने कौन सा वो निकाह ही किया है ना. शी से कौन है, क्या बैकग्राउंड है, उसके बाप का नाम क्या है. मैंने कहा पता नहीं. कहती माँ का नाम क्या, मेरे को पता नहीं. कि को भाई बहन है. मैंने कहा मेरे ख्याल से. कहती किससे शादी कर लिया तुमने. कुछ नहीं पता था और कर ली. ये भी नहीं पता था कि रहता कहाँ है, ये भी नहीं पता था कि कहाँ रहता है. ये तो बाद में पता चला. जिस गाड़ी में था वो भी रेंट की थी. फिर कुछ नहीं, घर गई वापस. अब 2 दिन, जिस दिन मेरे भाई की एंगेजमेंट थी उस दिन सुबह गई लाहौर. एंगेजमेंट हुई, घर वाले बात नहीं कर रहे. ऑब्वियसली एवरीवन इज अपसेट, बट मतलब अब भाई के होने वाले फैमिली ससुराल के सामने. Who was the one who stood by you? Who was the one? Actually जब जिसने quietly हमारा हाथ पकड़ा या स्माइल की. स्माइल एक्चुअली किसी ने नहीं देखी. और वो उसका रीज़न ये था क्योंकि जब मैंने नाम बताया और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो सब बहुत ज़्यादा डर गए. क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जिसकी हिस्ट्री थी ऑफ बीइंग वायलेंट. ये एक ऐसा शख्स था जिसकी कराची में बहुत रेपूटेशन ख़राब थी, और उसका नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे. तो जब, और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो रहती नहीं थी ना कराची में, और लाहौर में भी कहाँ, मैं इतने सालों से कनाडा में थी. तो सपोर्ट उस तरह से, इन द सेंस कि मेरी कज़न सनम तासीर, अपनी मशल पीरज़ादा, मेहरबानो सेठी, अमरीन, इन लोगों ने वो जो कहते हैं ना लाड और प्यार बहुत किया. मतलब शाजिया दीदी मेरी कज़न है, उन्होंने, बट उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की क्योंकि उनको पता था कि अब इसके साथ बड़ी बुरी होने वाली है. वो जो होता है ना कि जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है. So when people said ये क्या किया तुमने, what did you do? मैं चुप. अब डोंट फॉरगेट आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम. हाँ, मैं खुद वही तो. और जब आपके माँ बाप की तलाक हुई हो तो द लास्ट थिंग दैट यू वांट इज कि आपकी भी तलाक हो. अब पहले तो निकाह कर लिया ढिटाई में, फिर शादी भी ढिटाई में चलाने की कोशिश की ना. यहाँ आई हूँ वापस. कितने अर्से ढिटाई की? 1.5 साल. एक्चुअली 6 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था. 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए. उसमें न्यूमरस टाइम्स बड़ी बुरी तरह मारा, वो वाला हाल किया जो किसी, मतलब अल्लाह माफ़ी दे. वो मतलब इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि अब मैं कभी कोई तस्वीरें देखती हूँ ना किसी खातून की जो बैटर्ड टाइप, तो जब नीले पीले मुंह होते हैं तो वो लिटरली उस बंदे का मुंह जो है ना वो मॉफ करके मेरा मुंह बन जाता है. मतलब जब मैं, क्योंकि मैं हैरान हो जाती थी मार खाने के बाद. कभी गलती, एक तो शीशा देखती नहीं थी, और अगर कभी गलती से शीशा देख लेती तो मतलब दोनों आंखें नीली, यहाँ से फूली हुई, यहाँ पे सारा ब्रूजिंग हुई हुई, कभी कहीं से सर फटा हुआ है, कभी कुछ उठा हुआ है. सर तो But why did you take it the first time? पहली दफ़ा जब मारा ना तो मैं जाने लगी थी. मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और मैं जा रही थी. उसने मेरे पाँव पकड़ लिया. यू नो, एक 6 फुट 4 इंच का आदमी जब आपके पाँव पकड़ के धाड़े मार के रोता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो पिघल जाता है. और मैं And then back of your mind वो भी था कि घर बनाना है. कि घर बनाना है, नहीं, बट उससे बढ़ के ये कि आई केप्ट थिंकिंग कि इससे गलती हो गई है. और मेरे दिमाग में यह है कि मैंने भी तो कितने गलत और स्टूपिड हरकतें की हैं ज़िंदगी में. इस लेवल की तो कभी भी नहीं की थी, लेकिन का इंसान है गलती. अगर वो कह रहा है मेरे से गलती हुई और मुझे समझ नहीं आई और गलती हो गई. अच्छा, मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे पहली दफ़ा मार क्यों पिटी, और मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे आखिरी दफ़ा मार क्यों पिटी. क्योंकि वो रैंडम चीज़ों पर पिटती थी. फ्रिज खोल के उसमें से एक दूध का वो कार्टन निकाला तो पीछे वो जो खाना बनाते थे शख्स वो खड़े थे, तो उधर ही आके बालों से पकड़ के मारना शुरू कर देना कि तुम उसके सामने झुक रही थी क्योंकि तुम उसको टर्न ऑन करना चाह रही थी. मैं तो दूध निकाल रही थी क्योंकि तुमने कहा था मुझे दूध पत्ती पीनी है. और अगर उसको कुछ खाना पीना होता तो वो मैंने बनाना होता था, वो कोई और नहीं बना सकता था. और फिर बनाते हुए बना के लाती थी तो हर बार इस तरह के कमेंट्स पास करना, इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ, पहले खुद चखो. हम लाइक, अगर मैं इतनी पागल लूनेटिक लगती, मतलब ऑब्वियसली नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा थे. आज भी जब सोचती हूँ गुस्सा बहुत आता है, लेकिन तरस भी बहुत आता है क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जो बीमार है और जिसका इलाज कोई नहीं करवाता. अल्लाह उसको खुश रखे, उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे. That's all I can. And you were pregnant?
अच्छा 6 महीने जब हो गए मारे खाते हुए, पहली दफ़ा मार तो 3 हफ्ते के बाद पड़ी, पहली मार तो 3 हफ्ते के बाद पड़ी, और फिर हर 2-3 हफ्ते के बाद बहुत बुरी मार पड़ती थी, और ज़बानी अब्यूज़ तो कॉन्स्टेंटली। अपनी शक्ल देखिए, मनूस, हम ताजे कितने ये, हम ताजे कितने वो, मतलब कि हम बड़े खूबसूरत, हम बड़े ये, हम टॉल, हम ये, तुम गिट्ठी सी, तुम चिट्टी, तुम मोटी, तुम, जबकि मैं सिंगल पसली थी उस ज़माने में, बिल्कुल तीला। पैसे भी नहीं थे, अस्पताल वालों ने कहा पैसे दे वरना दाखिल नहीं करेंगे। फिर मैं गई लियाकत नेशनल, वहाँ से भी मोड़ दिया। फिर आगा खान गई, उन्होंने कहा विदाउट मनी हम रख तो लेंगे लेकिन हमारे पास बेबीज़ के लिए वेंटिलेटर नहीं है, बेबी वेंटिलेटर। मुझे सारी बातें ऐसे याद है कि जैसे कल हुई हैं। तो यू नो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, कॉन्स्टेंट अब्यूज़, बदसूरत, कोजी, मनहूस, तुम तो हो ही मनहूस। No, but when you knew that he was violent, why do women stay on? ये मुझे आज तक समझ में नहीं। बिकॉज अगर हमारे मुल्क में इतना बड़ा स्टिग्मा ना होता तलाक का तो औरतें ना रहती, बट जब आप स्टिग्मा हटाते हो तलाक का तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे आप तलाक को प्रमोट कर रहे हो। वायलेंस सिर्फ वो औरत या लड़की बर्दाश्त करती है जिसका बहुत ज़ोर से दिल चाहता है कि उसके ऊपर डिवोर्सी का ठप्पा ना लगे। सो 6 months आई वाज 6 months प्रेगनेंट। अब से सॉरी 6 महीने हो गए थे हमें एक दूसरे के साथ। अब 6 महीने हो गए, मारे खा ली कुटिया, सारा कुछ हो गया। अब फैसला ये किया कि नहीं रहना, बिकॉज देन व्हेन ही एट मी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हो, मेरी बस हो गई। मैंने कहा मैंने कहा बस, बिकॉज मुझे हर बार कहता कि देखना अब तुम्हें हर कोई डिवोर्स्ड बिच बुलाएगा। अब यू नो ये अल्फाज बड़े मुश्किल होते हैं लोगों के लिए हज़म करने, बट मुझे तो बुलाया जाता था ऑन अ डेली बेसिस, और मुझे वो कंपेयर करता था, कहता था इस तरह तेरी माँ की तलाक हुई है, तेरी भी तलाक होगी, और तो लोग तुझे धुतकार। अच्छा यू नो आप जब किसी, और दूसरी बात मुझे आइसोलेट कर दिया था, आए दिन मेरा मोबाइल तोड़ देता था, सिम कार्ड देता था, अजीब अजीब हरकतें करता था कि मेरा लोगों से राब्ता ना रहे। लेकिन आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड सपोर्टिंग द हाउस होल्ड फाइनेंशियली, सो वो भी साथ साथ एक चीज़ चल रही। What were you doing at that time? एक्टिंग वगैरह, होस्टिंग, Okay. मॉडलिंग, कराची में थी। थोड़ा बहुत वहाँ पे काम कर रही थी। अच्छा अब 6 महीने हो गए, मैं छोड़ के चली गई। मैं लाहौर जाने लगी थी, मैं उसके घर को बड़ी बुरी तरह मारा। मेरा कज़न शान जो है सनम का बड़ा भाई, ही सेंट गार्ड्स वगैरह, और मुझे वहाँ से लिटरली एक्सट्रैक्ट किया गया। वो भी एक मिशन थी, मैं दरवाज़ा ही ना खोले। फिर जब दरवाज़ा खोला तो मैं बाथरूम में लॉक में डर के मारे खोलूँ ना। फिर जब उन्होंने 2-3 दफ़ा लोगों ने कहा, क्योंकि बात ये कि इस किस्म के लोग मारते सिर्फ उसको हैं जो उनसे फिज़िकली कमज़ोर होते हैं, और मारते सिर्फ उसको हैं जो उनको वापस नहीं मार सकते। जब 4-5 बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड टाइप आएंगे तो फिर तो अगला चुप ही कर जाता है ना, कि उसको पता है कि अब उसको वापस पड़ जानी है। सो मुझे उठा के वो जब ले गए, अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो किरण एंड जॉर्ज, एक जॉर्ज का पाकिस्तान, बिल्कुल। और किरण वो फिर मॉर्निंग शो भी करते थे, तो जॉर्ज एंड किरण केम ओवर, मेरी बहन के बड़े क्लोज फ्रेंड्स। तो किरण केम एंड सेड कि जोगन चलो शुक्र करो एटलीस्ट देयर इज नो बच्चा हो, बेबी हो, व्हाटएवर, वरना तुम सोचो कि अगर बच्चा भी होता तो सारी ज़िंदगी तुमने इस साइको के साथ स्टक हो जाना था। मुझे एकदम से ख्याल आया कि 1 मिनट, मे बी आई एम प्रेगनेंट। खैर वो प्रेगनेंसी का चेक चुक किया, ये वो होम टेस्ट किया तो कंफर्म हो गया प्रेग्नेंट है। मैंने कहा चलो नहीं, गलत भी हो सकता है। 4-5 के ना टेस्ट सारे पॉजिटिव। अगले दिन जाके ब्लड टेस्ट कराया तो मतलब 6-7 वीक्स की प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है। अब सारे कहें कि अब क्या करना चाहिए। मुझे ये डर था कि कहीं घर वाले ये ना कहें कि डोंट हैव दिस बेबी, या छोड़ के चली जाओ, यू नो पाकिस्तान से बाहर जाके पैदा कर लो ताकि इस बंदे के तुम करीब ना। अब मुझे ये डर कि मैं अगर चली जाती हूँ तो मेरे साथ होगा क्या। फिर उस बंदे को मैंने कांटेक्ट करके कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी, बट मैं वापस नहीं आ रही हूँ, और ये बच्चा मैं इंडिपेंडेंटली पैदा करूँगी। तुमने जब आना होगा मिलने, अभी इस वक्त लॉजिकली सोचा नहीं है कि क्या करना है क्या। कहता तुम ये बच्चा पैदा करो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा कि मैंने तुम्हें इसलिए घर से निकाला है क्योंकि ये बच्चा है ही नहीं मेरा। कोई इतना भी गिर सकता। तो मैंने कहा अब मैं किस दीवार में जाके सिर मारूं। सो देन आई एंडेड अप गोइंग बैक, बिकॉज घर पे तो मुझे सिचुएशन वो वाली लग रही थी कि इसको छोड़ो और तलाक दो। मैंने कहा इसने अगर इस किस्म की, मैं मीडिया में थोड़ा बहुत अभी काम कर रही थी लेकिन लोग रिकग्नाइज़ करना शुरू हो गए थे। मैंने कहा अगर इसने ये बात कह दी तो मेरे तो बच्चे की, अगर मेरी बेटी हुई या बेटा हुआ तो सारी ज़िंदगी के लिए उनके माथे पे एक ऐसा वर्ड का स्टिग्मा लग जाएगा कि मैं क्या करूँगी। खैर मैं वापस गई, मैंने यही सोचा कि चलो जाती हूँ, लेट्स ट्राई एंड मेक द मैरिज वर्क। आई एम प्रेग्नेंट नाउ, क्या होगा। पूरी प्रेगनेंसी मार मार के लिटरली कुत्ता किया मुझे।
اس کے بعد بچہ پیدا کیا. وہ بچہ پیدا کرنے کی بھی کہانی ایک ہارر سٹوری ہے اور وہ اتنی ہورفک ہے کہ وہ کسی کو بتائی بھی نہیں جا سکتی. مطلب یہ مطلب بڑی گرافک اور بڑی آفل ہے, لیکن بڑے ہی مطلب رات کے 10 بجے کام سے واپس آئی, صبح 2 بجے آئی وینٹ انٹو لیبر. ہسپتال نہ لے کے جائے, پھر ہسپتال لے کے گیا تو میری پرابلم یہ ہوئی تھی کہ میرا واٹر نہیں بریک ہوا تھا, آئی اسٹارٹڈ بلیڈنگ, اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے. کبھی ایک ہسپتال گئے ہم ضیاء الدین, وہاں پہ پیسے نہیں تھے. 23 مارچ کو حمزہ پیدا ہوئے تو 23 مارچ کو بینکس بند تھے, اور جو پیسے میں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے دراز میں وہ استعمال کر چکا تھا اپنے وٹ ایور ایکٹیویٹی کے لیے, تو وہ پیسے بھی نہیں تھے. ہسپتال والوں نے کہا پیسے دے ورنہ داخل نہیں کریں گے. پھر میں گئی لیاقت نیشنل, وہاں سے بھی موڑ دیا. پھر آغا خان گئی, انہوں نے کہا وداؤٹ منی ہم رکھ تو لیں گے لیکن ہمارے پاس بیبیز کے لیے وینٹیلیٹر نہیں ہے, بیبی وینٹیلیٹر. مجھے ساری باتیں ایسے یاد ہے کہ جیسے کل ہوئی ہیں. پھر واپس ضیاء الدین آئے کیونکہ میری خالہ نے وہاں پہ پیسے بھجوا دیے تھے وداؤٹ ہم نوئنگ, کیونکہ مجھے بعد میں کسی سے ملنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ کو 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اور کپڑے بھرے ہوئے ہیں خون سے, اور آپ ایک تو درد اور اذیت تو اپنی جگہ, آپ ہیوملیشن سوچیں کہ کتنا کو بندہ ہیوملیٹ ہوا ہوگا اس وقت کہ آپ اس حالت میں گھوم رہے ہیں. Where was your family? Where was your mother? اگر وہ میرے قریب آتے تو اس نے میرا گلا گھونٹ دینا تھا اور اس نے ان کو بھی مارنا شروع کر دینا تھا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کو ٹوٹلی سائیکولوجیکلی کنٹرول کر لیتے ہیں نا, اور گھر والے بھی تو تنگ آ گئے نا, 6 دفعہ چھوڑا 6 دفعہ واپس چلی گئی. غلطی کچھ اس میں میری بھی تو تھی نا, آنا جانا آنا جانا. 6 منتھس پریگننٹ بھی چھوڑ کے گئی, خالہ کے گھر گئی بیچاری میری خالہ. آئی مین آئی فیل سو بیڈ فار چنیالا بیکاز ریحانہ سہگل, بیکاز وہ اور میں خالو شکیل سہگل, مطلب اتنا زیادہ انہوں نے مجھے پروٹیکٹ کیا. 6 منتھ میں انہوں نے کہا بچے جسٹ اپنا نہیں تو بچے کا تو سوچو. اور مجھے مطلب 4-5 دن ٹھیک کیا, بوتھا شوتھا ریکور شکور, مطلب حالت خراب. 2 ربز میری ہیئر لائن فریکچر, مطلب وہ والا حال. اور پریگننسی میں اگر ربز فریکچر ہو جائیں تو جان نکلتی ہے کیونکہ بچہ ہلتا ہے. جب بچہ ہلتا ہے لگتا ہے کسی نے آپ کی سائڈوں میں سیخیں گھسائی ہوئی. یہ ہوا. سو what ended up happening was کہ خیر مطلب اب فزیکل حالت عجیب سی ہوئی ہوئی. گھر والے بیچارے اتنا زیادہ ایک ایفرٹ کر چکے تھے اور آؤٹ آف دا وے جا چکے تھے مجھے سنبھالنے کے لیے. اب دیکھیں نا کہ جب میں گئی ہوں الٹیمیٹلی ٹو ضیاء الدین ہاسپٹل, بچہ واپس مطلب پورا گھما کے 6 ہسپتالوں کے چکر لگائے, 3 ہسپتالوں کے چکر لگائے, واپس آئی. تو اسی بیس پہ واپس آئی نا کہ میری خالہ نے پیسے بھجوا دیے تھے اور کر دیا تھا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ یہ وہ میری خالہ ہے جو میری جس ضیاء الدین ہاسپٹل, وہاں پہ میری گائنیکالوجسٹ تھی. اینڈ یہاں آئی ول کامنٹ آن ڈاکٹر روبینہ جو وہاں پہ ہیڈ ہیں گائنی اینڈ اسٹاف. آئی مین گاڈ بلیس ہر. ان کو جب پتہ چلا کہ میں وہاں آئی ہوں اور میں چلی گئی ہوں تو انہوں نے میری خالہ کو فون کیا اور کہا کہ ریحانہ she's gone into labor and she's apparently bleeding and her husband is not bringing her. وہ اس کو لے کے نہیں آ رہا ہے یہاں پہ اور پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, اور میں پے کرنے لگی ہوں بٹ میں تمہیں ویسے بتا رہی ہوں. انہوں نے صرف انفارم کرنے کے لیے میری خالہ کو بتایا تھا, پیسے وہ خود دینے لگی تھی. کون گائنیکالوجسٹ خود پیسے دیتی ہے؟ انہوں نے خود پیسے دیے تو میری خالہ نے پھر بھجوا دی اور انہوں نے کہا آپ کو ضرورت نہیں لیکن سنبھالو وٹ ایور. بٹ آئی مین اگر اس لیڈی نے نہ فون کیا ہوتا پتہ نہیں حمزہ ہوتا بھی کہ نہ ہوتا, پتہ نہیں میں ہوتی کہ نہ ہوتی. حالات اتنے عجیب اور کمپلیکیٹڈ ہو گئے تھے. وہ اس وقت اتنا زیادہ کیس خراب ہو گیا تھا کہ پھر ان کو ایمرجنسی میں سیزیرین کرنا پڑا. سیزیرین بھی میرے جاگے ہوئے ہی ہوا بیکاز اس وقت نہ کچھ دے پا رہے تھے نہ کچھ. بچہ ڈسٹریس میں تھا. بچہ ڈیلیور کیا. بچہ ڈیلیور کرنے کے کچھ 15 منٹ بعد جب وہ کمرے میں آیا, جب میری آنکھ کھلی ہے تو مکہ بنا کے میرے سر کے اوپر کھڑا ہوا اور مکہ مارنے لگا. تو وہ شکر ہے ڈاکٹر اندر آ گئی. مکہ کیوں مارنے لگا کہ تم نے اتنا ڈرامہ کیوں ڈالا, تماشا کیوں کر رہی تھی, بچہ پیدا کر رہی تھی, تماشا تو نہیں کر رہی تھی. یہ ہوا. پھر مجھے ہسپتال میں چھوڑ کے ہفتہ 10 دن کے لیے غائب ہو گیا. ہی واز گون فار 1 ویک. نہ مجھے کوئی ملنے آ سکتا تھا اور باہر اس نے کوئی عجیب سا کوئی ایک گارڈ بٹھایا, گارڈ ٹائپ نمونہ ویئرڈ ڈرگی ٹائپ بٹھایا ہوا تھا اور وہ نظر رکھتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. چھپ چھپا کے 1-2 لوگ آئے ملنے کے لیے مجھے, امی آ گئی. اور یہ ہسپتال سے پھر جب میں نے نکلنے کی کوشش, میں نے جب مطلب اب آپ کو پتا نا سیزیرین کے بعد 3-4 دن کے بعد تو 7 دن تک میری خالہ پیسے دیتی رہیں اور 7ویں دن پھر فائنلی وہ آئیں اور انہوں نے کہا کین وی گو ہوم. وہ بندہ آگے سے تماشے کرے یہ وہ. میری خالہ نے کہا دفعہ ہو تم سائڈ پہ, اور مجھے اٹھا کے اپنے گھر لے گئی. 3 منٹ کے اندر میرے پہنچنے کے وہ بندہ پہنچ گیا وہاں پہ, مائی ایکس ہسبینڈ. کہتے بچہ دو میرا. کیا مطلب؟ خیر میں ایڈیٹس کی طرح اٹھ کے چلی گئی واپس
کہ شاید اب بچہ ہو گیا چیزیں چینج ہو جائیں گی. خیر 2 مہینے تک میں رہی, اس دوران اس نے مجھے مارا بھی 2-3 دفعہ, اتنی بری طرح مارا کہ مجھے ایکچولی لگا کہ میرے اسٹچز کھل جائیں گے. جب اس نے فائنلی میرے بچے کو تھریٹن کیا نا, تو تب میری دماغ کی ساری بتیاں جو ہے نا وہ آن ہو گئی. اینڈ دیٹس وین مائی مدر نے مجھے چھپ کے کال کیا, ایک دفعہ رو رہی تھی فون پہ. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے تم نے؟ میں نے کہا مما اگر آپ مجھے آ کے لے لیتی ہیں تو میں اب گھر جانے کے لیے تیار ہوں. she said بچے تم نے بڑی دفعہ یہ کیا ہے. میں نے کہا swear to you I'm dead serious, یہ میرے بچے کو کچھ کر دے گا. اس پہ مما کی بھی جان نکل گئی obviously. اور جو انسان اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی عزت نہیں کر سکتا نا, وہ کبھی بھی کسی عورت کی عزت نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو رسپیکٹ. جس مرد میں اپنی ماں اور اپنے بہن اور اپنے بھابھیوں اور اپنے ارد گرد کی خواتین کے لیے رسپیکٹ نہ ہو. یہ تو بات شروع میں ہی پہلے ہفتے میں نے ریئلائز کی تھی کہ وہ بڑی اسٹیٹمنٹس بات کرتا تھا خواتین کے بارے میں کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں. اور مما اکثر, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اکثر زاروں قطار روتی تھی اپنی فرینڈس کے سامنے اور کہتی تھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہال اٹھتے ہیں کہ میں کسی دن اٹھوں گی یا مجھے فون آئے گا کسی کا اور مجھے پتہ چلے گا کہ آئیں ذرا ہسپتال میں آ کے پہچان لے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے ڈیڈ باڈی کو. اور میں خود ایک ماں ہوں, تو اب میں سوچتی ہوں کہ ایک ماں پہ کیا گزرتی ہوگی اس وقت. اس کے بعد آئی کیم بیک ٹو لاہور اینڈ آئی پکڈ اپ دا پیسز آف مائی لائف اینڈ وہ سارا کچھ. لوگ کہتے ہیں نا میں اتنی اپنے بیٹے حمزہ سے کیوں obsessed ہوں. مجھے بچایا ہی میرے بچے نے. اللہ تعالیٰ خود تو نہیں زمین پہ آتے نا, کوئی وسیلہ ہی بناتے ہیں. That must have made you so scared of men. It made me very scared and very angry. Angry in the sense کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک ایٹیٹیوڈ کہ اب میں دکھاتی ہوں, which is why میرے اندر ایک certain aggression اور ایک certain attitude آ گیا. کوئی انڈسٹری میں فلرٹ کرتا تھا یا اوور ہوتا تھا, میں ایسا اس کا حال کرتی تھی. اسی لیے تو میری میڈیا انڈسٹری میں جنرلی تھوڑی چڑیلوں والی لڑکوں میں the women love me and میری سب خواتین کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے اور سب میری دوست ہیں. بٹ مردوں کے ساتھ تھوڑا سا میرا جب تک میری بہت کلوز, جس طرح احسن خان ہے, he is like my family, نعمان اعجاز is like my family, but these are not the dirty sleazy type men of the industry نا. بٹ جب کبھی کسی نے میرے ساتھ پھر اس طرح فری ہونے کی کوشش کی, پھر میں نے ان کو صحیح ان کی طبیعت صاف کی. میں نے کہا کرو پھر جو کرنا ہے. ناٹ ٹو سے کہ مطلب زندگی میں پھر کبھی کوئی پسند نہیں آیا یا کبھی کوئی اچھا نہیں لگا, ایسی کوئی بات نہیں. آئی مین فیصل سے میری پسند کی شادی ہے, لیکن آپ بہت زیادہ سسپیشس ہو جاتے ہو. کوئی انسان ذرا سی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو آپ ایک دم سے ڈر جاتے ہو. یو نو آج حمزہ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ؟ وہی تو بات ہے, جب کوئی انسان آپ کو بچا لیتا ہے اپنے آپ سے تو پھر وہ آپ کا سب کچھ بن جاتا ہے. تو وہ پھر ہر چیز حمزہ کے گرد گھومتی. سو اس obsession, محبت کا, پیار کا, چاہت کا ود حمزہ فیصل کیسے آیا؟ بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے وومن دیٹ اف شی سو پروٹیکٹیو آف ون مین, اتنا وہ پیار کرے اور وہ obsession کی حد تک, اور اس میں پھر بیچ میں کوئی اور بھی آئے. اچھا نہیں, میری ہمیشہ ایک بڑی کلیئرٹی تھی ایک بات پہ کہ میں ماں ہوں اور میں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن میں بھی ایک انسان ہوں. ایک دن اس نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, باہر چلے جانا ہے, مطلب 100 چیزیں کرنی ہیں. تو زندگی میں کمپینین بھی ضروری ہوتا ہے, اور دنیا میں ہر مرد جانور نہیں ہوتا. میرا ایک بھائی بھی ہے جو بہت ہی اعلیٰ انسان ہے, who I look up to and admire. I mean, I have so many wonderful, amazing men in my life if I look up to them. چاند ماموں ہیں, پیرو چاچا ہیں, عثمان پیر زادہ. I mean, these are like my father figures that I look up to. میں ہر روز نہیں ملتی, بڑی ریئرلی ملاقات ہوتی, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ ہیں. تو ایسے باپ اور ایسے بھائی بھی تو ہیں نا میری زندگی میں. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی ایسا ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں, یہ بھی پتہ چل گیا زندگی میں. ہیل کیسے کیا اپنے آپ کو؟ اتنا ٹرامیٹک ایکسپیرینس. ابھی بھی ہیل کر رہی ہوں. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. وہ 1.5 سال جو ہے وہ کم از کم زندگی کے 25-30 سالوں کا تو بیڑا غرق کر کے جاتا ہے. اور آج بھی جب سوچتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ چوائس تو میری اپنی تھی, الزام تو آپ کسی پہ نہیں لگا سکتے, واپس تو خود ہی جاتی تھی ہر بار. جو میرے ساتھ ہوا وہ فیئر نہیں تھا, اور چاہے آپ کس بھی کیسے بھی انسان ہو, کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان پہ ہاتھ اٹھائے. بالکل بھی نہیں. لیکن اس بات کے بارے میں بہت دفعہ سوچا اور ریفلیکٹ کیا کہ میرے اپنے دماغ میں کیا پرابلم ہے جو 1.5 سال میں نے برداشت کر لی اور بھگت لی, اور یہی ریئلائز کیا کہ احساس کمتری کا شکار ہوں, لو سیلف اسٹیم کی پرابلم ہے, اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں. ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے, and you start blaming your own and you self. start blaming yourself.
وائلنس کے اندر ہے. آپ بھول رہی ہیں جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ جو ہر بات کو کوئی مذاق اڑانے سے پہلے اپنا مذاق اڑا لینا, اس سے پہلے کہ کوئی مجھے بلیم کرے میں اپنے آپ کو ہی بلیم کر لیتی تھی. ایک پرسنالٹی ٹائپ بھی تو ہوتی ہے نا, اور میں نے تو نفسیات پڑھی بھی تھی, تو میرے جیسے بندے کا ناٹ. اسی لیے تو اب جب انٹرویوز کرتی ہوں, لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں, ڈفرینٹ میرا جو چیزیں ہیں, مصروفیات ہیں زندگی میں, ان سب میں ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھتی ہوں کہ میں کسی کی سیلف اسٹیم کو اور سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہ کروں. مجھے لوگ کہتے ہیں تم مارننگ شوز میں اتنی زیادہ مطلب تم چٹ پٹی, اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی, وہ میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ آئی ڈونٹ نو سمینا خالہ, کسی کو بلا کے اپنے گھر کون بے عزت کرتا ہے؟ اگر کوئی اپنی بات خود بتانا چاہے, جیسے کہ میں آپ کو اپنی مرضی سے ابھی یہ باتیں بتا رہی ہوں, اور میں سوچ کے آئی تھی کہ میں آج سمینا خالہ کو سب کچھ بتا دوں گی, کیونکہ سچی بات ہے 1-on-1 تو موقع ہی نہیں ملتا کبھی, کیونکہ ہر وقت اتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اور آپ نے 1-2 دفعہ پوچھا بھی مجھ سے کہ ہوا کیا تھا, تو میں آپ کو تھوڑا سا ٹپ آف دی آئی. When you look back, جب دیکھتی ہو اپنی زندگی میں, اگر جو لوگ سن رہے ہیں, when is the time to say no to violence? جب پہلی دفعہ ہوتا ہے نا, جب, اور بائی دا وے وائلنس صرف آپ کو نظر نہیں, صرف آپ فزیکلی نہیں اس کو ہینڈل بات کرتے, سے بھی ہوتا ہے, آپ کو زبانی, ایموشنلی اینڈ اسپرچولی بھی آپ کی روح کو بھی وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو انسان اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی عزت نہیں کر سکتا نا, وہ کبھی بھی کسی عورت کی عزت نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو رسپیکٹ. جس مرد میں اپنی ماں اور اپنے بہن اور اپنے بھابھیوں اور اپنے ارد گرد کی خواتین کے لیے رسپیکٹ نہ ہو. یہ تو بات شروع میں ہی پہلے ہفتے میں نے ریئلائز کی تھی کہ وہ بڑی اسٹیٹمنٹس بات کرتا تھا خواتین کے بارے میں, کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں اور اس کا ایکسپیرینس عورتوں کے ساتھ کیسا رہا ہے, اور خواتین بائی نیچر مطلب ایسی ہوتی ہیں. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے نا, یو شوڈ ٹیک ٹائم, سمجھو دوسرے شخص کو جس کے ساتھ پھر آگے پوری زندگی بتانی ہے, بچے بنانے ہیں, گھر بنانا ہے. گھر کیسا چاہیے تمہیں, کیسا گھر ہونا چاہیے؟ جگن کا, جس میں بہت محبت, پیار, رونق ہو, جس میں ہر گھر کا فرد, چاہے وہ گھر میں کام کرنے والا شخص ہو یا پھر حمزہ, حسن, فیصل, جگن یا کوئی اور جو بچے کبھی ہوں, کوئی مہمان آئے تو ہر بندہ ہنسے, مسکرائے اور خوش ہو. کیسے سے کیسے ملی, کیسے پیار ہوا؟ میری بیسٹ فرینڈ سنم, ہر جگہ سنم اور مشل کی کہیں نہ کہیں کمیٹی ڈلی ہوئی ہے میری زندگی میں. میں یہی کہتی ہوں ساری کمیٹیاں تم لوگوں کی ڈلی ہوئی ہیں. سنم نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میں نے تمہاری ملاقات کرانی ہے کسی سے, ہی از سنگل, مطلب ہی از آلسو ڈیورسڈ, اور اس کے پہلے سے 2 بچے ہیں, اور تم بھی ڈیورسڈ ہو, تمہارا بچہ, تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. میں کہا میری بات سن بی بی, مجھے ڈیورسی بچے یہ وہ کیوں تم مجھے. خیر اس نے کہا, میں نے اس کی بات اگنور کی. اس کے گھر ایک دن ڈنر تھا, مکسڈ گیدرنگ تھی, میں وہاں گئی, وہاں پہ یہ بھائی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ السلام, کسی نے انٹروڈیوس کرا, انہوں نے کہا جی یہ فیصل نقوی ہیں, یہ لائر ہیں, یہ پرنسٹن, یہ پتہ نہیں کیا. تو کہتے ہیں ہیلو آئی ایم فیصل نقوی. میں نے کہا ہیلو آئی ایم جگن کاظم, آئی ایم مراسی, اینڈ آئی واکڈ اوے. اب شکل دیکھ رہے کہ یہ کیا تھا. اچھا اس بیچارے کو یہ نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے پہلے بھی کسی نے اس کی بڑی تعریف کر کے ملانے کی کوشش کی, اور مجھے اب ایک وٹ چڑھا ہوا ہے کہ میں نے نہیں ملنا اس کو. اچھا خیر یہ ملاقات ہوئی, اس نے امیڈیٹلی سنم کو کہا کہ یہ بڑی کوئی عجیب سا نمونہ ہے, تم کیوں مجھے اس سے ملنے کو کہہ رہی تھی؟ لائک نہیں وہ بڑی سویٹ ہے, وہ ایسی نہیں ہے, وہ بڑی لونگ ہے. تم کہتے لونگ, تم پڑھی گئی, میں نے تو اس کو صرف کہا ہے فیصل نقوی. وہ جو ساتھ لڑکی کھڑی تھی فریال, اس نے بڑی اس کی تعریف کی نا, وہ بھی سارے چاہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ مل لیں دونوں. نے لفٹ ہی نہیں کرائی, نہ اس نے لفٹ کرائی. وہ بھی بڑا اریٹیٹ ہو گیا کہ کیا بدتمیز تھی, وٹ ایور. وہ بڑا انگلش سا ہے نا, سوٹڈ بوٹڈ ٹائپ, اور میں ایکسٹرا جنگلی ہونے کی کوشش. اس کے بعد پھر کوئی ایک کیس, میں کوئی ڈیل کرنے جا رہی تھی, ایک کوئی برانڈ لانا چاہ رہی تھی, اس کی جو لیگل کاؤنسل تھی وہ فیصل تھا. تو مجھے ادھر آفس جانا پڑا میٹنگ کے لیے. تو وہاں پہ میں پہنچی میٹنگ کے لیے, تو بادشاہ تو یہ وہ, تو اینڈ میں نا کافی, کیونکہ وہ کام کی بات تھی تو میں بڑی نارمل سی تھی, اور ہم اینڈ میں تھوڑا سا مذاق وغیرہ بھی کیا, ہنسی وغیرہ. اس نے کہا آپ چائے کافی, میں نے کہا جی میں نہیں کافی پیتی, آئی ایم آن اے ڈائٹ, یہ وہ. تو خیر بادشاہ ہوئی, تو میں نکل گئی وہاں سے. اس نے اسی وقت فون کیا سنم کو اور کہا کہ یار یہ تو بہت اچھی ہے, یہ اتنی بری نہیں ہے جتنی میں نے سوچا تھا. تو اب اس کو اگر میں کھانے کے لیے انوائٹ کرنا چاہوں تو سنم نے کہا اچھا میں انوائٹ کرتی ہوں. اس نے کہا, تو مجھے کھانے پہ سنم نے بلایا فیصل کے ساتھ جانے کے لیے.
फिर हम खाने पे गए, हमने खाना खाया, हमने गप लगाई। वापसी पे जब आ रहे थे तो मैंने वैसे ही कहा कि आपकी एज क्या है, तो जब अपनी उम्र बताई तो मैं चलती हुई गाड़ी में से छलांग मारने की कोशिश की। मैं कहा तो बहुत बुढ़ा है ये, तो इसके साथ नहीं बैठना गाड़ी में। तो उस पर मैंने पिटना डाल दिया। तो उसके बाद वो बेचारा हैरान, क्योंकि मेरी भी तो इम्पल्सिव पागलों वाली हरकत है ना। मैंने कहा यू आर वेरी ओल्ड, प्लीज़ ड्रॉप मी होम। फिर खैर इसी तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। थारो जेंटलमैन, विद इन 1 वीक उसने घर वालों से मिला लिया। मैंने कहा ये हफ्ता मुझे बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन खैर 6 months वी गॉट टू नो इच अदर। मैंने जब रियलाइज़ किया कि ही इज़ अ नाइस मैन मेरे साथ, फिर मैंने हमज़ा से इंट्रोड्यूस कराया। हमज़ा की एक्सेप्टेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी था कि क्या हमज़ा कबूल करेगा, क्योंकि मैंने पहले दिन से एक बात की कि देखें आपके बच्चे आपकी एक्स वाइफ के साथ रहते हैं, लेकिन मुझसे शादी करने का मतलब है कि जुगन और हमज़ा से शादी हो रही है। अगर ये चीज़ एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, उसकी ज़िंदगी में कोई बाप नहीं है। ही इज़ नेवर मेट हिज फादर, 2 महीने का था तब उसने आखिरी दफ़ा अपने बाप को देखा था, तो इस वजह से ही हैज़ नथिंग। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा सिक्योर, कंफर्टेबल और अच्छे अंदाज में पड़ा हुआ है। हमज़ा इज़ अ कॉन्फिडेंट यंग पर्सन, ही इज़ बबली, ही इज़ फनी, अपनी यूट्यूब चैनल भी कभी कभी ऑन कर, मतलब दैट किड हैज़, अगर वो उसी तरह बड़ा होता जिस तरह मैं बिखरे हुए अंदाज में बड़ी हुई, तो फिर उसके भी बहुत से ऐसे सिचुएशंस आ जाती। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए इस वक्त मुझे अपने लिए एक कंपेनियन से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए बाप चाहिए। मैंने बड़ी सीधी बात की, क्योंकि ये बातें हम सब सोचते हैं, हम कहते नहीं हैं, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं होती, बड़ी इनअप्रोप्रिएट होती है, गलत इंप्रेशन पड़ जाती है। आई डोंट केयर, मुझे शोहर से ज़्यादा बढ़ के अपने बच्चे के लिए अच्छा बाप और अपने बच्चे के अच्छे बाप के होने के साथ साथ एक अच्छा शोहर चाहिए था। इट वाज द वन एंड द सेम थिंग। फैसल की जब हमज़ा से मुलाकात हुई, पहले दिन से ही फैसल की और हमज़ा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, मगर फैसल ने भी वो नहीं किया ना जो बहुत लोग करते हैं, गोदियों में बिठाना, मुँह चाटना, ड्रामे। आई एम नॉट स्टूपिड। बड़े लोग मेरे करीब होने की कोशिश की इस टाइम पीरियड में, मेरे बच्चे का पूछ के उससे लाड़ियाँ करके। आई एम नॉट सिली आइदर, ये ट्रिक हर बंदा ट्राई करता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमज़ा ने जब फैसल को 100% एक्सेप्ट कर लिया, विच वॉज इन अबाउट 4-5 months, और मैंने देखा कि फैसल अपने बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा बाप है। ये भी तो है ना कि अपने बच्चों के साथ कैसा है। अगर अपने बच्चों को खर्चा नहीं देता, उनसे प्यार नहीं करता, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता, उनकी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, तो फिर तो ये मेरे लिए भी ठीक बंदा नहीं है ना, फिर वही वाले ड्रामे। और मैंने देखा कि उसका अपनी बहनों की तरफ, माशाल्लाह 3 बहनें हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, मदर इज़ देयर, तो इसका जो अपनी मम्मी और बाकी सब की तरफ एटीट्यूड था, वो सब देखने के बाद फैसल से प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन डिसीजन मेरा प्यार के साथ प्रैक्टिकल भी था, क्योंकि वो पागलों वाला करके देख लिया ना, और उसने भी करके देख लिया, दोनों को क्या मिला एट द एंड ऑफ द डे। सो सोच समझ के एक डिसीजन लिया। इतनी कोई ख़ास रोमांटिक स्टोरी नहीं थी, लेकिन इट्स लेड टू अ वेरी पीसफुल, सुकून वाला एटमॉस्फेयर, जहाँ पे फैसल को मिलने के बाद आई लॉस्ट लाइक 30 pounds। मैं इतनी मोटी और अनकंफर्टेबल हो गई थी, और हमज़ा के बाद जो वेट चढ़ा था वो उतारा भी नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं फोकस्ड हो गई, मैंने अपना वज़न कम किया, मैंने अपने करियर पे तवज्जो दी, बहुत मेजर चीज़ें अपनी लाइफ में की। अब एक किताब भी मेरी लॉन्च होने वाली है, मतलब वो पहले निकाली, फिर उसको हमने रीवैम्प करके उसको निकाले मॉम मैटर्स के नाम से। अपनी क्लोथिंग लाइन, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी कर ली जो अब उस वक्त शायद कर ही ना पाती, क्योंकि समझ ही नहीं जुगन मुतमईन थी ना, सिक्योर थी। इट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन अ वुमन इज सिक्योर एंड लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इज्जत। अगर आपको इज्जत मिल रही हो तो आई थिंक आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। घर में इंटरेस्ट लेती हो, खाना बनाती हो? खाना भी बनाती हूँ, हसन के भी पैम्पर को चेंज करती हूँ, हमज़ा की कपड़ों को ख़रीदती भी हूँ, और उसकी चीज़ें। तो ये इतना सारा कुछ कैसे मैनेज करती हो? आपने भी तो किया ना। करना पड़ता है। जगलिंग एक्ट जो है, रिमोट कंट्रोल पे घर चलाना। अपने लिए वक्त मिलता है? नहीं, लेकिन मुझे अपने लिए इतना वक्त चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि हमज़ा के साथ वक्त मुझे अपना ही वक्त लगता है, हसन के साथ वक्त अपना ही लगता है, फैसल के साथ अपना ही लगता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं एंजॉय करती हूँ। तो जब आप उन चीज़ों को एंजॉय करते हो तो अपना सही वक्त लगता है। ये मी टाइम जब बहुत ज़ोर का आया होता है तो वो हो जाता है, जब कभी बहुत कुछ हो रहा हो, दिमाग शॉर्ट सर्किट कर रहा हो या व्हाटएवर। एंड बिकॉज मेरा मियाँ उस किस्म का नहीं कि किधर जा रही हो, क्या कर रही हो, कब कर रही हो, तो अगर मैं उठ के चली भी जाऊँ और किसी कॉफ़ी शॉप में कोने में बैठ के मुंह दूसरी तरफ करके कॉफ़ी का मग पी लूँ और आधा घंटा ना किसी का फ़ोन अटेंड करूँ, तो इट्स ओके। कोई आर यू वेरी पर्टिकुलर कि घर किस तरह रखना है? हाँ,
ہر چیز قرینے سے ہے؟ کوئی 3-4 سال پہلے طوفان ہے؟ نہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اور مطلب ویسٹرن کپڑوں کی ایک الماری ہے, ایسٹرن کپڑوں کی 6-7 الماریاں ہیں, جوتوں کی مطلب جو ویسٹرن کپڑوں کے ساتھ کے جوتے ہیں وہ علیحدہ, ایسٹرن کے مطلب کلر کوآرڈینیشن کے ساتھ. ٹینک ٹاپس ہیں تو کالے ٹینک ٹاپس کی ڈھیری, سفید ٹینک ٹاپ, مطلب کچھ OCD کلر. کچن اتنا آرگنائز نہیں ہے کیونکہ ہمارے کوک جو ہیں اقبال بھائی وہ شاید کسی طوفان میں سے بچ کے ہمارے پاس آئے تھے تو وہ بدلہ ہم پہ نکالتے رہتے ہیں. لیکن اب میں نے کیا یہ کہ کیونکہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں, اللہ کا شکر ہے اپنا گھر آلموسٹ ڈن ہو گیا ان قریب. سو وین آئی شفٹ ٹو مائی اون ہاؤس, میں نے ایک اپنا کچن اور ایک اقبال بھائی کا کچن بنایا ہے, کیونکہ وہ میرے اور دونوں بہت ہی اچھے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا کچن ایک اتنا سا مطلب سیم لیول سیم کوالٹی, بٹ میں نے اپنا کچن جو ہے اس میں تاکہ میں کھانا بنا سکوں, کیونکہ جب میں پھر الماری کھولتی ہوں اور وہاں پہ کچھ چیزیں اوپر میں. کلرز کون سے ہیں سب سے زیادہ پرومیننٹ میری کپڑوں کی الماری میں؟ I have a lot of red, orange, blue as well, کیونکہ وہ تھوڑا سا جو میری آ جاتی ہے وہ والی سائڈ بھی, اینڈ اسٹیپلس بھی ہیں. میری اب الماری زیادہ پریکٹیکل ہو گئی ہے ٹو ہمارا کام, ورنہ اگر نیچرلی میرے سے پوچھا جائے تو میرے الماری میں وائبرنٹ کلرز ہوں گے. کبھی پینٹ کیا؟ کوشش کی, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنی بےعزتی آپ کے تحت کچھ کام بندہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے. آئی کی ناٹ پینٹ, آئی کی ناٹ ڈرا ایٹ آل. حمزہ کی کبھی کوئی اسائنمنٹ میں ہیلپ کرنا پڑتا تھا تو مطلب گھر میں کیا کلر ہے زیادہ ڈومیننٹ, کیا ہے سب سے زیادہ گھر میں جو چیزیں ہیں جو؟ بلو زیادہ ہے. آئی لائک بلو, ہیز اے کامنگ افیکٹ. تھوڑا سا یو رائٹ؟ وہ لکھتی ضرور ہوں اور لکھنے کا شوق بھی بہت ہے. شاعری نہیں, آپیڈس اینڈ جسٹ وہ جو ہوتا ہے نا کہ فیلنگز ایکسپریس کرنے والی چیزیں. ایک اخبار کے لیے بھی لکھتی تھی ایٹ ون پوائنٹ, آپیڈ سیکشنز, اس کے بعد پھر ابھی کتاب بھی لکھی, پوئٹری وغیرہ اس قسم کی چیزیں. میرا ایکچولی کریٹیوٹی ہے وہ ایکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اگر آپ پھر بات کریں کہ اگر ایکٹنگ کے علاوہ مجھے کوئی کہتا کہ بس کرنا ہے, کچھ کرنا ہے لیکن ایکٹنگ کے علاوہ کرنا ہے, تو میں پروڈکشن کے کام میں آتی. میں پروڈیوسر بنتی. لکھو گی؟ نہیں, کون؟ I think you should. I think جس طرح کی زندگی ہے یہ لکھی جانی چاہیے. دیکھیں سمینہ پیرزادہ اپنی اس امیزنگ جرنی اور اتنی بڑی اسٹار انٹرنیشنل ہونے کے بعد اگر آٹو بایوگرافی لکھی نا تو لوگ کہیں گے واہ جی. جگن جیسا ایک پریٹی مچ نوبڈی کچھ لکھے گا تو لوگ کہیں گے جگن نے زندگی جی ہے, ہر طرح سے جی ہے. جگن نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. آئی تھنک جگن نے اپنے آپ کو بچایا ہے, جگن نے جیا ہے. جگن کی کتاب ہونی چاہیے, سمینہ کی بھی ہونی چاہیے, سمینہ کی تو 100% ہونی چاہیے, جگن کی بھی ہونی چاہیے. اور ہم لوگوں کو لکھنی چاہیے. پاکستان میں رجحان نہیں ہے نا آٹو بایوگرافیز کا, لکھنی چاہیے کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ ہماری نہ اتنی ورتھ ہے اور نہ ہی اتنی اوقات ہے. ہم لکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنا شروع نہیں, یہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے. ہر انسان کی ورتھ ہے, ہر انسان جو ہے وہ ذرہ جو ہے وہ آفتاب ہے. اور اگر نہ ہوتا تو اب جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی کہانیاں وائرل ہوتے ہوئے, 3-4 منٹ میں کوئی انسان اپنی کوئی کہانی کا زندگی کا انسیڈنٹ سناتا ہے اور وہ وائرل ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بھی نارمل ہوں, ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. اور آئی تھنک اگر کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو وہ شیئر کرنا چاہیے. انسان کے ساتھ وائلنس اگر ہے یا انسان خوش نہیں ہے تو پیرنٹس یا آئی تھنک کہ فیملی اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ نہ کریں, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ہمارے یہ غلط کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے ہم دوسروں کو پروٹیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ ہرٹ ہو جائیں گے, وہ مائنڈ کر لیں گے. میرے ساتھ ہوا یہ حمزہ کے کیس میں نے جب اپنی ایک دفعہ بہت سال پہلے, بہت بالکل شروع میں جب میں نئی لاہور واپس آئی تھی حمزہ کو لے کے, تو مبشر لقمان کے شو پہ اپنی کہانی شیئر کی, تو 50 اور چینلز نے فون کرنا شروع کر دیا کہ اپنی کہانی شیئر کریں. میں چپ ہو گئی کیونکہ اس وقت حمزہ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب کیونکہ حمزہ نوز کچھ اس میں میری امی کی غلطی میں یہ کہوں گی کہ ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا, انہوں نے حمزہ کو کافی چیزیں بتائیں. اب کیونکہ حمزہ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا, کافی چیزیں میں نے اس کو نہیں بھی بتائیں اور وہ چیزیں میں نے شیئر بھی نہیں کی. بٹ بہت سی جو ریالٹیز ہیں جو اس نے سنی بھی ہیں, جو اس کو دوسروں نے بھی بتائی ہیں, کیونکہ اب اس کو پتہ ہے تو میں آپ سے کھل کے بات کر پائی.
جہاں بچے آتے ہیں وہاں پہ دیکھیں نا بچوں کو یہ چیز جب لوگ دیکھیں گے پروٹیکٹ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، بٹ جب ایک پوائنٹ آتا ہے اب جہاں پہ اس کو پتہ ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور میں اس کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ یہ بات، یہ وائلنس والی بات اگر بندہ چھپاتا ہی چلا گیا ساری زندگی، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ بتانے کا طریقہ بھی ہے نا. اگر آپ بٹر ہیں تو شاید آپ کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن اگر آپ نے سیکھا ہے اور آپ میں اس سے نکل کر اپنے پیسز جمع کرنے کی میں ہمت آئی ہے. دیکھیں انگریزی کی ٹرم ہے فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. ایک دفعہ تو آپ نے مجھے بیوقوف بنایا تو آپ کو شرم آنی چاہیے، لیکن بار بار نہیں ہے نا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے رہی اور رہتی چلی گئی. کیا کر لیتا اگر میں چھوڑ کے چلی جاتی پہلی دفعہ کے بعد؟ اپنے کے لیے سکسیس کیا ہے؟ سکون. زندگی میں سکون ہونا، رات کو سونا اور صبح جاگنا اور بار بار نہ اٹھنا اور ایک سکون کی نیند سونا، اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ سے کوئی گلہ نہ ہونا، ماں باپ کی خدمت کر پانا، ناٹ جسٹ کہ جا کے ٹانگیں دبا دی فائنینشلی اینڈ ان ایوری ادر وے. یہ چیزیں میرے لیے کامیابی ہیں، کیونکہ جب میں نے اینڈ میں جانا نا اپنی قبر میں، تو میں نے کوئی ایسٹس لے کے نہیں جانا. آف کورس اگر ڈیپ ڈارک خواہش کی بات کریں تو آئی ووڈ وانٹ کہ بندہ نام جانے اور نام لے کے تعریف کرے. مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں فلم سٹار بنوں، لیکن میرا بچہ چھوٹا تھا، یہ تھا وہ تھا، اکیلی تھی، بہت سی چیزیں نہیں کر پائی. بٹ ریگریٹ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ایک 11 سال کا امیزنگ ینگ پرسن میری زندگی میں ہے. اب حسن بھی ہیں، یو نو ہوز 10 months old. اب میرا میاں کہتا ہے کہ جاؤ، تم نے کرنا ہے تو تم کرو، میں سنبھال لوں گا، کیا مسئلہ ہے. He's like I'm also working, you're also working, مینیج کر لیں گے. You need to travel, go travel. تو اب میں اپنے ایونیوز کو ری اوپن کر رہی ہوں. پہلے تو ہر بات پہ یہ ہوتا تھا حمزہ بہت چھوٹا ہے، اور کتنی دفعہ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے کر لو کر لو. تو ایک اب وہ جو ہے وہ چیز میں نے ضرور. فیلئر کیا ہے بھی یا نہیں؟ آئی تھنک فیلئر نہیں ہوتا. آئی تھنک صرف ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں زندگی میں. آپ گرتے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں. سب سے بڑی کامیابیاں ہی ان لوگوں کو ملتی ہیں جو بار بار گرتے ہیں. جس کو گرنا ہی نہیں آتا اس کو کامیاب ہونا. What makes you happy? Really happy? My children. And unhappy? جب میں لوگوں کو زیادتی کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کسی بھی انسان کی مجبوری یا مشکل وقت کو کے اندر لوگ پلیجر لینا شروع ہو گئے. عجیب سا زمانہ ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں ہماری آرٹسٹ کمیونٹی میں کسی کے ساتھ کچھ برا ہوگا تو سارے جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے. اچھا ہوا، پتہ نہیں کب سے اس کی گڈی چڑھی ہوئی تھی. بھائی تم تو تینوں کی. What would you like to erase about yourself? Erase? ہاں، یہ نہیں، مجھے یہ نہیں. کچھ نہیں. I'm very very grateful for the amazing things in my life and I'm even more grateful for all the bad things that happened. میں بہت 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 خوش قسمت ہوں کہ میں نے یہ زندگی جی، اور میں رب کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے میری اتنی اوقات رب نے سمجھی کہ مجھے ان ٹرائلز اور ایشوز سے Have you become a better person with all the adversities? کیونکہ اس میں آپ کو بیٹر اور بیٹر والا ہی آپشن ہوتا ہے نا کہ بیٹر بن جاؤ یا بیٹر بن جاؤ. I'd like to think کہ I've become a little bit better as a person. ہماری زندگی میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں نا کہ اپنے آپ کے ساتھ don't take anything for granted. And always work towards becoming a better version of yourself. ایک ہی قمیض کی 6 ڈفرینٹ قسم کی آپ وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بہترین، سب سے ڈیسنٹ، سب سے ایلیگنٹ لک نکالیں تو کیا ہی بات ہے. تو انسان بھی اگر اپنے آپ کو ایسے امپروو کرے تو کیا ہی بات ہے نا. تو یہ ہے کوشش. اور زندگی کیا ہے؟ زندگی بہت لمبی اور بہت چھوٹی سی جرنی ہے، جس کو اپنی عزت کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اور دوسروں کی عزت نفس کو ہرٹ کیے بغیر آپ نے گزارنا ہے اور جینا ہے. زندگی صرف گزارنی نہیں ہے، جینی ہے اور بھرپور انداز میں جینی ہے. اور جب بھی گرنا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھنا ہے. اور شکر اس لیے ادا کرنا ہے کہ when you are grateful in your toughest times، وہ چیز آپ کی پوری پرسیپشن زندگی کی بدل دیتی ہے. اور موت کیا ہے؟ موت ایک ٹرانزیشن ہے. صرف جسم روح کو چھوڑ کے جا رہی ہے، مگر کہاں جا رہی ہے؟ اس کے پاس جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.
When your father died, did you understand then what death is? उस वक्त मैं ऑटो पायलट पे थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ चीज़ें ऑपरेशनली करनी थी, और मुझे गिला इस बात का था कि मतलब अभी तो हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी थी, अभी तो आपने मुझे अंडरस्टैंड करना था और मैंने आपको अंडरस्टैंड करना था, तो आप चले गए, अभी तो मुझे बाप की ज़रूरत थी। और हाँ, जब अहमद ने कभी मारा, जब गालियाँ निकाली, जब ज़िंदगी में कभी ठोकर खाई, जब किसी मीडिया के इंसान ने वाहियात सी कोई बात की, तो मैं यही सोचती थी मेरा बाप जिंदा होता आज तो ये ना होता। ये होता है पावर ऑफ पेरेंट्स। आज भी जब जान निकलती है मामा की गोदी में लिटरली जाके आज भी बैठ जाती हूँ। कल मामा की गोदी में बैठी हुई थी, लिटरली गोद में जाके बैठ जाती हूँ। Have you forgiven your father and your mother for not understanding you? What is there to forgive them for? वो खुद अपनी अपनी ज़िंदगियों के विक्टिम्स थे, उनकी क्या गलती है? वो भी ज़िंदगी जी रहे थे, मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। कल को हमजा भी कहेगा आपने अगर ये किया होता, अगर आपने इतना काम ना किया होता, अगर आपने ज़्यादा काम किया होता, तो वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से? जब खुद माँ बनी और जब एहसास हुआ कि हर वक्त आप परफेक्ट बिहेवियर पे नहीं हो सकते औलाद के साथ भी। अब जुगन कहाँ जा रही है? Wherever life takes me, बहुत प्लान कर लिया, अब जिस डायरेक्शन में ज़िंदगी लेके जाएगी वहाँ चल पड़ूँगी। ब्रेक ही नहीं लगानी अब, पहले बहुत ब्रेकें लगाई, अब नहीं लगानी, क्योंकि अब एक सिक्योरिटी और एक हौसला है ना कि खड़ा हुआ है साथ वैसे, इसलिए अब ब्रेक नहीं लगानी। अब आई विल गो विच एवर डायरेक्शन, वो जो कहते हैं ना विच एवर वे द विंड ब्लोज, आई विल गो। जगन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट अ प्लेजर। इतनी प्यारी चीज़ हो तुम। You know I love you. I love you too. Thank you.